ہیلو فرینڈز، السلام علیکم۔ نالج کی دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آنا شروع کر دیں۔ دوستوں، بادشاہ کلوڈیس مزید فتوحات کر کے روم کو مزید طاقتور اور عظیم ریاست بنانا چاہتا تھا، مگر جب اس نے جنگوں کے لیے فوجیوں کی بھرتی شروع کی تو بہت کم لوگ فوج میں شامل ہوئے اور نہ ہی زیادہ لوگوں نے فوج میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ کلوڈیس کو اس بات کی بہت تشویش ہوئی اور اس نے اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا۔ تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ بہت زیادہ نوجوان لڑکے لڑکیاں شادیاں کر چکے ہیں اور اپنی شادی شدہ زندگی کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کا سارا دھیان قوم سے ہٹ کر اپنی بیوی بچوں پر مقروض ہو گیا ہے۔ اس وقت کلوڈیس نے فرمان جاری کیا کہ آئندہ سے ہماری حکومت میں کوئی شادی نہیں کرے گا، ورنہ سخت سے سخت سزا دی جائے گی، اور اسے قانون بنا دیا گیا۔ مگر سینٹ ویلنٹائن حکومت کے اس فرمان کی مخالفت کر کے چوری چھپے نوجوانوں کی شادیاں کرواتا رہا۔ جب کلوڈیس کو اس بات کا علم ہوا تو وہ نہایت غضبناک ہوا اور ویلنٹائن کو گرفتار کر کے قید کرنے کا حکم دیا، اور اسی کے ساتھ سینٹ ویلنٹائن کو قید کر لیا گیا۔ اس قید کے دوران سینٹ ویلنٹائن کی ملاقات کلوڈیس کی بیٹی سے ہوئی جس کا نام جولیا تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ جولیا ہر روز ایک سرخ گلاب کا پھول لے کر اس سے ملنے آتی تھی۔ جب اس حرکت کی خبر کلوڈیس تک پہنچی تو اس نے ویلنٹائن سے ملاقات کر کے ایک شرط رکھی کہ تم ہمارے مذہب یعنی بت پرستی کو اپنا لو، ورنہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ مگر ویلنٹائن نے اس فیصلے سے انکار کر دیا، جس پر سینٹ ویلنٹائن کو 14 فروری کو سرعام پھانسی دی گئی۔ اپنی پھانسی پہ چڑھنے سے قبل ویلنٹائن نے جولیا کے نام ایک خط لکھا جس میں لکھا تھا فرام ویلنٹائن۔ اسی مناسبت سے لفظ ویلنٹائن ڈے یعنی سینٹ ویلنٹائن کی یاد میں اس دن کو منایا جاتا ہے۔ دوستوں، 12ویں صدی عیسوی تک اس واقعے پر مکمل خاموشی رہی، جس کے بعد چند سازشی لوگوں نے لیپریکا یا فیبرک نامی اس تہوار کے کنسیپٹ کو لے کر اس پر ایک عیسائی پادری یعنی سینٹ ویلنٹائن کے نام کا لیبل لگایا اور اسے پوری دنیا میں ویلنٹائن ڈے کے نام سے پھیلا دیا۔
تاکہ اسے مذہبی رنگ ڈھنگ دے کر لوگوں کی ہمدردی اور زیادہ سے زیادہ توجہ حاصل کی جا سکے۔ یورپ کے بعد ایشیائی ممالک خصوصاً مسلمان ممالک میں میڈیا کے ذریعے اسے خوب پھیلایا گیا، جس کے پیچھے دو چھپے عزائم تھے۔ ایک تو مسلمان نوجوان نسلیں بے حیائی اور لبرلزم کو فروغ دینا تھا، اور دوسرا اس دن کی مناسبت سے فروغ ہونے والی مصنوعات مثلاً چاکلیٹس اور جولری کی بدولت اپنے بزنس کو بڑھایا جا سکے، جس میں وہ بہت ہی اچھی طرح کامیاب ہو چکے ہیں۔ دوستوں، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان بزنسز یا کمپنیز کے مالکان کون لوگ ہیں۔ اس مغربی تہوار کی بدولت ہر سال زنا کے واقعات میں بھی بے تحاشا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ فحاشی نے جنم لیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطری طور پر محبت کا جذبہ رکھا ہے۔ اگر کوئی شخص شادی شدہ ہو کر بھی اس دن اپنی بیوی سے پیار کا اظہار کرتا ہے تو اس کے لیے اس پیار کا اظہار باقی دنوں میں کرنا ضروری کیوں نہیں؟ اگر اس دل کو محبت سے بھرنا ہے تو اللہ کی محبت سے بھرو، قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بھرو، جن کی محبت کے لیے ہمارے سینوں میں یہ دل رکھا گیا۔ ماں باپ کی محبت سے بھرو، جن کی محبت اور خدمت دنیا و آخرت دونوں میں ہمیں کامیابی کی ضمانت دے۔ ایسے بے حیائی اور فحاشی پر مبنی تہواروں پر چل کر گمراہی اور ضلالت کے سوا ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی لوگوں میں شمار کیا جائے گا۔ دوستوں، ہماری نوجوان نسل اس تہوار کی اصل حقیقت اور اس کے مقاصد جانے بغیر سر عام اس تہوار کو مناتے اور اس کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں۔ اس روز خاص طور پر سرخ لباس پہنے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو ویلنٹائن ڈے کے کارڈز دیے جاتے ہیں اور خاص طور پر پھول بھیجے جاتے ہیں۔ ایک دوسرے سے اپنے پیار کا اظہار کر کے ویلنٹائن ڈے کی مبارکباد دی جاتی ہے۔ پیارے دوستوں، کیونکہ یہ تہوار فحاشی اور بے حیائی کو فروغ دیتا ہے، اس لیے اس کو منانا مکمل طور پر حرام ہے، کیونکہ ان فائدہ انہی لوگوں کا ہے جن کے اپنے مفادات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ انجانے میں اس تہوار کو مناتے ہیں کیونکہ وہ اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ جو لوگ اس دن کو مناتے اور اس کا دفاع کرتے ہیں، ان سب سے میرا صرف ایک سادہ سا سوال ہے کہ کیا آپ اپنی بہن بیٹی کو بھی اس چیز کی اجازت دیں گے؟ کیا آپ بھی انہیں نامحرم کے ساتھ جانے یا اس سے تحائف لینے کی اجازت دیں گے؟ جس مقصد کے لیے اس دن کو مناتے ہیں، ایک بار ذرا سوچے گا ضرور۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس بات کو سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ آج کی نالج کا اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔